in education for social class and in education for the professional purposes, we were looking into how the education system is designed for the upper class people and for the children coming from the lower class. In that connection, let's have a look at the education for vocational and professional purposes. This is basically correlated with the needs of the people and the society with the reference to different socio-economic groups, upper class, lower class اور middle class. جنرلی یہ ٹرمز بولی نہیں جاتی لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف لیولز کے لوگ پائے جاتے ہیں اور جس طرح سے ہم انہیں کلاسیفائی کرتے ہیں اسی کے مطابق ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کر دیا جاتا ہے. جب ایجوکیشن فار پروفیشنل اور ووکیشنل پرپزز کے لیے ہوتی ہے تو اس میں جنرلی کلاس سسٹم کو omit کر دیا جاتا ہے, یعنی اس پہ زیادہ توجہ نہیں کی جاتی. عموماً اس ایجوکیشن کو جو پروفیشنل اور ووکیشنل پرپزز کے لیے ہوتی ہے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے ایجوکیشن فار سوشل کلاس کے لیے, یعنی sometimes we think that this education is for the people or the kids coming from the upper class اور جن کو خاص پوزیشنز کے لیے ہی تیار کیا جاتا ہے. اور ایگزامپلس اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے بچے اور بچیاں ان اسکولوں میں جاتے ہیں جو کہ خاص کر اپر کلاس کے لیے ہوتے ہیں اور یہ پرائیویٹلی رن اسکول ہیں اور یہاں پر خاص قسم کی تعلیم دی جاتی ہے. دوسرے ممالک میں انٹرنیشنلی ہم دیکھیں تو کچھ پبلک اسکول ایسے ہوتے ہیں جہاں پر وہ تمام سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور اسی طرح کا نالج دیا جاتا ہے جو بیسیکلی اپر کلاس کے لوگوں کی نیڈس کو پورا کرتے ہیں. جب ہم ان نیڈس کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اپر کلاس کے پیرنٹس کس طرح سے سوچتے ہیں کہ ان کے بچے کل کو گورنمنٹ میں کوئی اعلیٰ پوزیشن پر جائیں گے, کسی انڈسٹری کے سی ای او بنیں گے, کسی ڈومیسٹک گورنمنٹل پوزیشن پر جائیں گے یا وہ فارن پالیسی میں کہیں پر ڈپلومیٹک پوزیشن پر جائیں گے. جب ہم ووکیشنل پرپسز کے لیے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہ اس ایجوکیشن سے جو سوشل کلاس کے لیے ہے وہ بالکل ہی فرق ہوتی ہے, جہاں پر زیادہ توجہ یہ کی جاتی ہے کہ ایک سسٹم یا سوسائٹی اس قسم کی ہے جو بالکل اوپن سسٹم ہے, جہاں پر سوشل کلاس اور کلاس ڈویژن کے مطابق سکولز نہیں بنائے جاتے اور نہ ہی سہولیات اور نالج اور اسکل سکھائے جاتے ہیں. اس اوپن سسٹم میں اوپن ڈور پالیسی ہے, ہر ایک کے لیے ہر بچہ جو کسی بھی سوشل کلاس سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ کمپیٹ کرتے ہوئے ایک خاص لیول پر پرفارم کر سکتا ہے اور اسکول میں انٹر ہو سکتا ہے تو وہ اس ووکیشنل ایجوکیشن میں جا سکتا ہے. ہمارے ہاں اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے چند سالوں میں میڈیکل کے پروفیشن میں اور اسی طرح انجینئرنگ کے پروفیشن میں جانے کے لیے بچوں کو ایک قسم کا ٹیسٹ دیا جاتا ہے. بھلے آپ کے نمبر کتنے بھی ہوں, آپ اس ٹیسٹ کو پرفارم کریں اور اس میں اچھے مارکس سے کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ میڈیکل کے پروفیشن میں جا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے کچھ ایلیٹ سسٹمز جو پاکستان میں پریویل کر رہے تھے اور خاص کر پنجاب میں پارٹیشن سے پہلے جو اسکول موجود تھے وہاں پر بھی بجائے یہ کہ پریویلیج لوگوں کے بچوں کو تعلیم دی جائے وہاں پر ایک ٹیسٹ کی انٹری کا سسٹم داخل کر دیا گیا ہے جس کے بنا پر اگر بچے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو وہ اسکول میں جا سکتے ہیں اور وہ وہاں پر ان تمام تعلیمی سہولیات اور تمام نالج, سکلز اور ان رویوں کو سیکھ سکتے ہیں جو اپر کلاس کے بچے بھی انہی اسکولوں میں آ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ پروفیشنل اور ووکیشنل ایجوکیشن ایک اوپن ڈور پالیسی کے تھرو انٹروڈیوس کی جاتی ہے جہاں پر سوشل کلاس کے اوپر توجہ کی بجائے ہر بچہ عام و خاص کا پڑھ سکتا ہے اور اس کے مطابق پرفارم کر سکتا ہے. Once the school is completed and these students they enter the college level education, on the basis of their performance they can go into any kind of professional jobs like going to the government level jobs, in bureaucracy, in banks اور کسی بھی انڈسٹری میں اچھے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں.